29वें पारे का खुलासा, इसके आगाज सूरह मुल्क, इसका शान नज़ूल और इसकी फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इस सूरत की तिलावत करता है अल्लाह तबारक व तआला कि हाँ ये 30 आयत यही सूरह मुल्क उसकी सिफारिश करती हैं और अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमा लेती है। इससे आप अंदाजा लगाएंगे इसकी क्या फजीलत है, कितनी अहमियत है। इसलिए मशाइख का मामूल रहा है कि वो रोजाना इशा की नमाज के बाद इसके पढ़ने का मामूल रखते हैं, लिहाजा इसका एहतमाम करना चाहिए। और बड़ी सूरत भी नहीं है, मुख्तसर है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा क्यों किया। अल्लाह सिर्फ एक चीज को पैदा कर देते हैं, या मौत या जिंदगी। अल्लाह फरमाते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छे अमाल कौन करते हैं, किसका क्या अमल है, और वो अमल उसके सामने भी आता है। यानी प्रैक्टिकल के तौर पर उस बंदे के सामने भी आ जाए कि मेरा अमल दुनिया में जिंदगी में कैसा रहा। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जब ये कुफार अज़ाब को देखेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं तो ये वही है ना जिसको तुम मानते थे। काफिर मानते हैं ना, काफिर हुजूर इस तरह को कहा करते थे कि आप डराते हैं जी क़यामत है, अज़ाब है, तो आ जाए ना तक। तो अल्लाह फरमाते आ जाएगा, जब आएगा तो उस दिन आपके चेहरे बिगड़ेंगे और फिर हम कहेंगे ये वही है जिसको तुम मांगा करते थे। सूरह कलम, ये पहली वो चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, कलम। और फिर अल्लाह ने फरमाया लिख, इसने फिर तकदीर लिख दी, क़यामत तक के लिए उसमें लिखा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नून यानी दवा को पैदा फरमाया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर एतराज करते हैं और ये कहना कि ये हमारे जैसा आदमी है, अगर ये कोई फरिश्ता होता या फिर बाजारों में ना जाता, खाता पीता ना, हम फिर ईमान लाते। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं ये इनके फजूल इतराज़ात हैं, असल में ये मानना नहीं चाहते। अगर इनके अंदर मानना हो तो फिर इनके समझने के लिए बेतहाशा दलाइल मौजूद है, वही क्या है, काफी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं जो मुत्तकीन मानेंगे वो हमेशा के बागात में होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं मुसलमान कभी ये न समझे कि वो ईमान भी लेके आया और हुजूर इस्लाम की तालीमात पर अमल भी करे और उसकी अहमियत कोई न हो। अल्लाह फरमाते हैं मुस्लिम कभी भी काफिर की तरह नहीं हो सकता, कभी मुजरिम की तरह नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं उसकी मेरे यहाँ बड़ी शान व कदर है। सूरह हाक़ा इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वज़ाहत के साथ क़यामत का तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं हर चीज फट जाएगी और ऐसी होनाकी होगी कि नफ्स नफ्सी का आलम होगा, कोई एक दूसरे को पहचानने के लिए भी तैयार नहीं होगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जब फैसला हो जाएगा तो जो कामयाब होंगे हमारा ये किताब वो भी यकीनी दाएं हाथ में मिलेगा, वो खुश खुरम ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारेंगे, मनचाही जिंदगी गुजारेंगे। हम उनको कहेंगे जनाब खाओ पियो तरोताजा और मम्मा मजबूतियां। पता नहीं कौन जुमला यहाँ शाद फरमाया कि वहाँ खाना बगैर टेंशन के होगा। दुनिया में मज़ा हम रिज़्क़ खाते हैं ना, तो उसके पीछे ना कोई टेंशन, कोई ना कोई फिक्र, एहसास भी होता है। इंसान तिजारत करता है उसमें परेशानी भी आती है, जो करता है उसके अंदर टेंशन भी होती है, वक्त भी खर्च होता है। लेकिन जो आखिरत पे है ना वो बगैर किसी मेहनत के, मुशक्कत के बैठे बिठाए हो, उसके पीछे कोई टेंशन नहीं हो, किसी किस्म की कोई खर्च नहीं होगी। आगे सूरह मारिज इसमें अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी अज़ाब का तज़किरा किया। अल्लाह फरमाते हैं भी अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा, उसको रोक नहीं सकता। अक्लमंद वो है कि आज वो गनीमत समझे इस वक्त को और अपने आप को अज़ाब से बचा दे, वरना अज़ाब से पहले बचा कौन है। सबके ऊपर जो कौमें थी नाफरमान उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं हाँ जो मेरे महबूब बंदे हैं उनकी शान क्या है। अल्लाह फरमाते हैं वो नमाज अदा करते। इससे मालूम हुआ कि नमाजी जो है ना, नमाजी अल्लाह क्या उसकी बड़ी शान है, क्योंकि अल्लाह ने जब भी अपने महबूब और नेक बंदों की सिफात बयान फरमाई है पहला तज़किरा नमाज का। पूरे कुरान को आप उठाकर देख लें, पहली सिर्फ जो अल्लाह ने बयान फरमाई अपने महबूब बंदों की, नेक बंदों की, जन्नतियों की, पहली सिर्फ अल्लाह ने नमाज की बयान फरमाई। लिहाजा इसकी पाबंदी का एहतमाम करते रहना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं उनके दिल में वो नेकी करते हैं फिर भी डरते, ये भी उनकी सिर्फ है। नमाज भी अदा करते हैं, नेकियां भी करते हैं, फिर भी दिल में खौफ होता है कि या अल्लाह तो अपनी पकड़ से महफूज फरमा, या अल्लाह हमने जैसी कैसी थी इबादत कर ली, इसको अपने फजल से कबूल फरमा। आगे अल्लाह फरमाते हैं अपने वादों को पूरा करते हैं, वादों को पूरा करते हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि नमाजों की हिफाजत। आखिर फिर अल्लाह इसी से बयान फरमाए। सूरह नूह बड़ी तफसील के साथ जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी मेहनत की, अपनी कौम के लिए इस्तिग़फ़ार भी की, अल्लाह से मांगा भी सही, लेकिन कौम नहीं समझी। फिर आपने इतने परेशान हुए भी कहा या अल्लाह अज़ाब लेगा, ये नहीं मानते, इनको बड़ा समझा लिया, अब एंड हो चुकी है, अल्लाह फैसला फरमा दे। और ये भी कह दिया कि अल्लाह किसी काफिर को छोड़ भी, इसलिए कि इन्होंने नाफरमानी ही कर दी। ये तरह मैं इनको समझा चुका हूँ, अब पीछे कोई हाथ रह नहीं गया, मैं तबाह बर्बाद कर इनको उठा ले, अब सिर्फ अपने महबूब और नेक बंदे जो तेरे थे उनको बाकी रख, बाकियों को हलाक कर। अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानों को हलाक किया। सूरह जिन इसका शान हुजूर अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के दौरान की तिलावत की।
تو جنات کی زبان میں قرآن سنا تو ان کے دل میں اس تلاوت کی وجہ سے ایمان کی روشنی پیدا ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر اسلام کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ لیں قرآن کی تاثیر کیا ہے کہ جنات جو بظاہر یہاں سمجھے جاتے ہیں سرکش ہے، قرآن کی تلاوت سن کر اپنی گردن جھکا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جس طرح انسان کو گلا ہے نا اس طرح جنات بھی کرنا ہے، ان کے لیے بھی نیکی کرنا لازم اور گناہوں سے بچنا لازم۔ اللہ کو ایمان لانا ان کے لیے بھی ضروری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا، آپ کا غلامی اختیار کرنا ان پر بھی لازم۔ ان میں سے بھی جو کریں گے وہ جنت، اور جو نہیں کریں گے وہ جہنم اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مساجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی طرف اس وقت کی اس کا تعلق خاص اللہ کے ساتھ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب اللہ کے گھر آپ آئیں فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آپ خود کہہ دیں، حضور علیہ السلام نے اعلان کیا بڑی صراحت کے ساتھ کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانتا، نہ مانوں گا اور نہ میں اس کی کمی تعلیم دوں گا، میری تعلیم یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آگے سورہ مزمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوڑا ہوا تھا، چادر اوڑی تھی، وہی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے قیاس سے یا مزمل کہہ کر پکارا کہ اے چادر کھول دیں کھول دیں۔ یہ بھی محبت ہے اللہ کی کہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر ایک جگہ بھی حضور علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا، حالانکہ باقی انبیاء کرام کو نام لے کر یا ابراہیم یا جتنا بھی آپ دیکھیں کہ نام لے کر، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ ہمارے لیے سبب بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان بھی کرتا ہے۔ اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام پر جو تلاوت آپ بہت زیادہ کرتے تھے، فجر کی نماز بہت لمبی پڑھا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ایسے نہ کریں، مشقت نہ ڈالیں، آپ آرام بھی کیا کریں اور فجر کی نماز بھی پڑھا کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام بھی کرتے تھے اور آرام بھی کرتے تھے، ورنہ آپ پوری رات ہی قیام کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کے قوم مبارک میں غم آ جایا کرتا تھا۔ سورہ مدثر، اس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے کپڑا لپیٹ سے والی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا۔ اس پہ اللہ نے پاکی کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن پاک رہتا ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اور یقین جانیے پاکی کی اپنی برکات ہے اور ناپاکی کی اپنی غسل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر غسل فرض ہو جائے نا جتنا جلدی ہو سکے غسل کریں، کیونکہ جتنی دیر آپ ناپاکی کے اندر رہیں گے اس کی غسل بغیر کسی مجبوری کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، کوئی ریزن ہو تو ٹھیک ہے اس میں، لیکن اگر کوئی غسل نہ ہو پھر تاخیر نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر جب نماز کے لیے آئے تو خوب اہتمام کر لیں، کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی کیا ہو پاک ہو، وضو بھی اچھی طرح کیا ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجرموں سے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، اب توجہ سنیے گا کہ ان کا جواب کیا ہوگا، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ جب کافروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جہنم میں کیوں داخل کیا، کیا گناہ تھا آپ کا، پہلا ان کو خود گواہی، ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ فَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے، نہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اب ان کی کوئی بخشش نہیں، اب ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آگے سورہ قیامت، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو نفس ہے انسان کا، اس کی قسم تو یہ ہے کہ نفس امارہ، کہ جو گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، جس کے اندر گناہ کی ترغیب آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ کہ وہ گناہ اگر ہو جائے تو مرحمت ضرور کرتا ہے، ایک ہے نفس مطمئنہ کہ جو گناہ پر مرحمت بھی کرتا ہے، نیکی پر ابھارتا بھی ہے۔ تو جو نفس مطمئنہ یہ سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے، نفس مطمئنہ، یہ نیکی پر ابھارتا بھی ہے، یہ نماز پڑھنے کو خود جی چاہے گا، نیکی کرنے کو ذکر کرنے کو جی چاہے گا، اور گناہ اگر ہو بھی جائے گا تو پریشان ہو جائے گا فوراً نہ ہونے لگے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ پھر بھی بیدن لوامہ کہ نیکیاں زیادہ بھی نہیں کرتا لیکن کم سے کم برائی سے بچتا ہے، برائی پر ملامت کرتا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن جو آخری ہے وہ خطرناک ہے، نفس امارہ، کہ اس کے اندر کیا ہے، برائی پر نیکی کی طرف نہ آنے دیتا ہے اور گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ خطرناک ہے۔ آگے سورہ دہر، اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے اس کا معمول بھی رکھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شراب دیں گے، وہ شراب جس کے اندر نہ سردت ہوگا نہ اس کے اندر بے ہوشی ہوگی، یعنی انسان کی عقل معاف نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب پیتے ہیں تو عقل معاف ہو جاتی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پاکیزہ ہوگی،
لیکن جو یہاں پیے گا وہ معلوم رہے گا. جو یہاں بچے گا آرام سے اللہ وہاں پہ لائیں گے. اس طرح جو یہاں زنا سے بچے گا اللہ فرماتے ہیں اس کو 70 مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ جن کو پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑا انعام ہے. پیر ذوالفقار صاحب وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا خواتین میں جنت کی ترغیب دی کہ تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ جنت ہم حاصل کریں تو جنت کی عمل کریں گے. تو وہ خاتون گھر گئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کیا میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. انہوں نے کون سا وعدہ؟ انہوں نے کہا کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانوں گا. کہتے ہیں جب آپ جنت میں جائیں گے نا تو اللہ آپ کو بولے دے گے نا تو آپ نے وہ نہیں لینی صرف مجھے رکھنا ہے. تو وہ کہنے لگے تو خدا کی بندی کو یہ نہیں پتا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے پھر یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں. یہ صرف دنیا کی حال کا ہے کہ ہم نے ایک عورت کو فیل ہوتا ہے کوئی اور نہ آئے, لیکن جب جنت میں جائیں گے یقین جانیے وہاں کسی قسم کا یہ حسد اور یہ جو انسان کے ایک دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس سے بالکل ہی طور پر وہ کیا ہو جائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری شان و شوکت عطا فرمائیں گے صرف کن لوگوں کو جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے, اور جو نافرمان اور کافر ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا, ان کو گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں پھر وہاں سے نکل نہیں پڑیں گے. آگے اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم پہ اتارا, قرآن ہم پہ اللہ نے نسبت اپنی طرف کی, یہ بھی قرآن کی عظیم الشان ہونے کی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے اتارا, ہم اس کے محافظ بھی ہیں, اور جو اس کو اگر یاد کرے گا حفظ کرنا چاہے گا اللہ نے اس کے لیے آسان بھی کر دیا ہے. یہ حقیقت ہے. اگر مزید دیکھا جائے نا قرآن یاد نہیں ہو سکتا, قرآن یاد کرنا بہت مشکل ہے, لیکن جب شروع کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے. تو یقین جانیے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ اللہ ہی کرواتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو آسان کرنے اور انسان بھی بس کی بات نہیں. آگے سورہ مرسلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بار بار ارشاد فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہ اگر آپ کوئی جھٹلاتا ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کو کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اتنے دلائل پیچھے بیان فرمائے. اللہ نے اتنا سمجھایا کہ بھی پہلی مرتبہ پیدا کیا میں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, دوبارہ پیدا کرنا میری زیادہ آسان ہے. اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھ لے أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ہم نے پیدا کیسے کیا, ایک پانی سے پیدا کیا جو کیا ہے جس کو حفیظ سمجھا جاتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاذا یوم الفصل, وہ فیصلے کا دن ہوگا اور اس دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, سب کے سامنے ہوگا. لیکن جنہوں نے دنیا میں مان لیا ان کے لیے کامیابی ہے, جو نہیں مانے گا اس کے لیے کیا ہے, ہلاکت ہے. یہاں 29 مبارکہ تلاوت کا خلاصہ مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.